अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और 22 की तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि हर एक आयत में अल्लाह ताला के हम सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। जो हमें नहीं पता रहता है उसकी मीनिंग, तो हम उस पर अमल भी नहीं कर पाते। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 21 में कहा जा रहा है कि ए लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन्हें जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। तो इसमें क्या है? इबादत करना एक काम है। क्या है? एग्जाम्पल जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इबादत मकसूद अतात का नाम भी है, यानी कि सलात, यानी कि नमाज पढ़े, ज़कात करे, हज करे और रोज़ा रखे। ये सब क्या है? ये सब इबादत है। तो इबादत एक अमल है और एक मखसूस किस्म के जो है ना अफ़ाल हैं। और रब कौन होता है? खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। अल्लज़ी यानी कि रब, खल्क यानी कि पैदा करना, आदम से वजूद में लाना, आदम से वजूद में लाना। और कब्ल क्या है? तुमसे पहले। और ला इला यानी उम्मीद, तकवा, उम्मीद हो, तकवा हो, ठीक है ना। तो तत्तकून का लफ्ज़ तकवा से है। तत्तकून का लफ्ज़ इस आयत में तत्तकून का लफ्ज़ तकवा से है। यानी कि कुरान शरीफ में शुरू में 3 गिरोहों का हाल है। मुत्तकी लोग पहला, और दूसरा है कुफ़ार लोग, और तीसरे हैं मुनाफिकीन लोग। यानी कि उसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत की दावत दी जा रही है, तीनों गिरोहों से, मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना। तीनों गिरोहों से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो ये पैगाम हर नबी ने जो है ना सुनाया। तौहीद का पैगाम। किस चीज़ का पैगाम? तौहीद का पैगाम। मैंने जिनों को, इंसानों को, यानी अल्लाह ने जिनों को, इंसानों को नहीं, मैंने क्या जिनों को, इंसानों को नहीं बनाया, मगर इसीलिए बनाया कि वो मेरी क्या है? इबादत करें, उसी की इताअत करें, उसी से मोहब्बत करें, उसी से खौफ खाएं और उसी की इज्जत करें। इबादत क्या है? कि उसी के बंदे बन जाओ, उसी के बंदे बन जाओ, उसी का खौफ हो, उसी की इज्जत हो, उसी की अहमियत हो, उसी की इताअत हो, उसी का मतलूब हो, उसी का मखसूस हो, यानी उसी की जो है ना बात माननी है और उसी के महमूद हो, माबूद हो, ठीक है, उसके वही माबूद हो, ठीक है ना। तो मतलूब क्या है? कि उसकी तलब, जुस्तजू को जिंदगी क्या है? हो जिंदगी, यानी कि उसी की तलब जुस्तजू हो जिंदगी में, क्या है? और मखसूस क्या है? क्या मकसूद है, क्या मकसद होना चाहिए? कि हर चीज उसी की खातिर करे, खालिस नियत से, अल्लाह के खातिर, ठीक है। और महबूब क्या चीज होनी चाहिए? कि उसी से हमारे दिल में सिर्फ उसी की चाहत हो। तुम कुछ ना थे, उसने तुम्हें जिंदगी अता की। खालिक कि सिर्फ अल्लाह है, उसने तुम्हें, यानी खालिक यानी कि पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसने तुम्हें वजूद अता किया। उसने क्या किया? उसने तुम्हें वजूद अता किया। आज तक दुनिया में जितने इंसान आए हैं, अल्लाह ही ने पैदा किया है। आज से पहले और बाद जितने भी आएंगे, अल्लाह ही बनाएंगे उसे, और दुनिया में भी आएंगे। तो झुक जाओ उसी के आगे जिसने क्या किया? अल्लाह के सामने। क्यों झुके जाना चाहिए? क्यों झुक जाना चाहिए अल्लाह के सामने? आग से बच जाने के लिए। क्या है? आग। अल्लाह क्यों चाहता है झुको उनके सामने? क्योंकि वो आग से बचा सके। आग से बच जाओ, तबाह होने से बच जाओ, अल्लाह की बात मानो। क्या है? अल्लाह की बात मानो, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसने तुम्हें बनाया है। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं कि अपनी चीज़ है, जैसे खाना हम बनाते हैं तो उसकी कितनी खुशी होती है और उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, क्योंकि हम बनाते हैं उसे, ठीक है ना। ठीक है, जब हम किसी के मालिक होते हैं, किसी भी चीज़ के मालिक होते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, उसकी हिफाजत करते हैं। जैसे अपना घर ले लें, और अपना घर ले लें और किराए का घर लें। जैसे अपने घर की हम हिफाजत कर रहे हैं, जैसे अपने घर की हम सफाई करते हैं, जैसे अपने घर को इतने अच्छे से सजा बना कर रखते हैं, क्या हम किराए के घर को उतना अच्छे से रखते हैं? नहीं रखते हैं। कितना भी आप बोल दें, लेकिन वैसे नहीं रख पाते जैसे हम अपने घर को, अपनी चीज़ों को जैसे सहेज कर रखते हैं, वैसे दूसरों की चीज़ों को नहीं रख पाते। बहुत कम इंसान ऐसे मिलेंगे जो दूसरे की चीज़ों को भी जो है ना बहुत अच्छे से रखते होंगे, ठीक है ना।
تو جب ہم کسی کے مالک ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت پسند آتی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اب جیسے اپنا گھر لے لیں یا کرائے کا گھر، تو اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ وہی ہمارا خیر خواہ ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. محبت کرنی ہے، محبت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، سب ضروریات پورا کرنے والا ہے. ہر ایک چیز تو اسی کی دی ہوئی ہے. ہمارا ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس نے ہی ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا، دینے والا، سب کچھ پوری ضرورت پوری کرنے والا ہے. تو ہمیں اسی کی عبادت ماننی، مطلب اسی کی بات ماننی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. اسی کی بات میں، اسی کی مطلب اس کی بات میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی بات ماننے میں کوئی نقصان نہیں. جیسے اگزامپل، جیسے ایک ماں ہے اور اپنے بچے کو جیسے آگ میں اگر جلے گا تو وہ بچائے گی نا. تو اسی لیے جو ہے، یا آگ سے بچاتی ہے ماں، کیسے آگ سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی، سردی ہے تو اس کو گرم کپڑے پہناتی ہے، پانی سے بچاتی ہے کہ اس کو سردی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو اور اس کا خیال رکھتی ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے، جو چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ماں کی ہر چیز کے جو ہے نا، ہر چیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بنایا، اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 مائیں مطلب یہ کہ ایسا لمٹ نہیں ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. قرآن میں بتانے کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مت کرو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رزق دیتا ہوں، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ صرف تم جو ہاتھ پہ دیے بس اپنے جیسے حلال روزی کماؤ، کام کرو، حلال رزق کماؤ، اور اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ حسن سلوک کرو، اور مسکینوں کو دیکھو. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہم مانیں گے نا، تو اس میں اتنی فلاحیت ہوتی، اتنی مطلب سکون ہوتا ہے زندگی میں وہ اس کے کام کو ماننے کے بعد، کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. اگر کروڑوں روپے بھی کوئی کماتا ہے نا، اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا، تو سب سے غریب انسان ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سب سے غریب انسان ہے. تو کیا ہے کہ تاکہ تم بچ جاؤ ہلاکت سے، آخرت کی ہے نا برے انجام سے، مصیبت سے، آخرت کی جو ہے نا تکلیف سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا بتاتا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے نا، تو تقویٰ کیا ہے کہ بچ جانا. تقویٰ کیا بولتے ہیں؟ بچ کر چلنا، بچ جاؤ. کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، ایمان والے ہو جاؤ. تو کیونکہ انسان کو جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اللہ کی جو ہے نا محبت نصیب ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہی چاہیے؟ دنیا میں جو ہے نا تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا، دنیا میں تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا. تو سورت بقرہ میں ہے کہ جان لو اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، تم متقی بن جاؤ تو اللہ کی جو ہے نا محبت میں لے گا. کیا ہے؟ اللہ اپنی محبت میں لے گا، اور اللہ کی مدد ملے گی، جنت ملے گی. اللہ سے جب ہم متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک بری چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، تو اللہ سے کیا ملے گی؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، جنت ملے گی. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. اور زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے. لیکن جیسے اولاد نافرمان ہوتی ہے، یا پھر شوہر بات نہیں سنتے، رزق میں تنگی ہے، بولتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، شیطان کیا ہے؟ شیطانی دماغ ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی دماغ ہے، دماغ میں کچھ اور ڈال دیتا ہے. یہ زندگی کے امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ زندگی کے امتحان ہے. ان میں کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کے راستہ بنا دے گا. کیا ہے؟ اللہ اس کے مشکلات سے اسے نکالنے کے لیے راستہ بنا دے گا. جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں مطلب پیش آئے، مت سوچے کہ نظر لگا دی گئی، حسد ہو گئی، یعنی کسی نے کوئی جل گیا دیکھا، یا کسی نے جادو کر دیا. انسان جو ہے ان سب چیزوں کے جانے کے اندر پھر کیا ہے؟ فوراً سوچے میں نے کیا غلطی کی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں جب بھی تکلیف پہنچی تمہارے نفس کی طرف سے، تمہارے نفس کی وجہ سے، کیونکہ تم نے جو چیز کی نا، جیسے
बोलते हैं ना, जो काटोगे बोओगे वही काटोगे, तो वही चीज़ तुम्हारी नफ्स की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची, हमारी गलतियों की वजह से। हम लोग अल्लाह को ब्लेम करते कि अल्लाह हमारे ऊपर तकलीफ दे रहे, हमारे पास परेशानी है, लेकिन हम देखते नहीं इतनी ज़िंदगी कि हम कहाँ पे क्या चीज़ गलती कर रहे हैं, क्या आखिर हम ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए हम, जिसके पीछे हम, कहीं हम नमाज में तो चोरी नहीं कर रहे, क्या कहीं हम नमाज तो नहीं छोड़ रहे, कहीं हम मतलब हराम रिस्क तो नहीं कमा रहे, किसी का हम माल तो नहीं ऐसी खा रहे, किसी यतीम का माल तो नहीं दबा रहे, किसी का ही झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी का घर तो नहीं जा रहे। मतलब इस तरीके से आप कितनी हर एक चीज़ पे गौर करें, अपनी गलतियों को देखें कि हमने गलतियां क्या की हैं, हमसे कौन सी गलती है, तो फौरन जो है ना, फौरन आप इस्तगफार करें तो अल्लाह बहुत गफूर रहम और वो ज़रूर बख्शने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, तो देखिए अंदर देखिए यहाँ क्या गलती है और उस गलती से निकलने का रास्ता सोचें। जो गलत काम मैं कर रही हूँ उसे छोड़ दें। गलत काम इंसान सिर्फ अल्लाह के डर से छोड़ सकता है, गलत काम किसी का डर नहीं होता इंसान के अंदर। गलत का इसलिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम का जिक्र बार बार कुरान में किया है कि भाई तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें क्या है, जन्नत मिलेगी, और तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। क्योंकि इंसान को ना बात जब तक उनको लालच ना दी जाए ना तो उनको समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो या तो अल्लाह ताला की मोहब्बत से इंसान वो चीज़ छोड़ सकता है, लेकिन मोहब्बत आजकल दुनिया में की मोहब्बत इतनी दिलों में बढ़ गई है कि हमें अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में बहुत कम है, बहुत कम है। हम तकवा ही नहीं रखते, कोई भी परेशानी आई बस झट से हम बोलते किसी की नज़र लग गई, किसी ने हसद किया है, किसी ने जादू किया। तो ये सब शैतानी काम, ये सब शैतान जो है ना हम लोगों के अंदर ये सब डालता है। तो गलत काम इंसान सिर्फ अल्लाह के डर से छोड़ सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर खौफ है। क्या है मोटिवेशनल फैक्टर का? जब तक हमारे अंदर डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तो तब तक हम, यानी कि जब इंसान डरता है किसी चीज़ से तब बचता है, जब डरता है ना तभी बचता है। अगर सामने आग है, हमें आग से डर नहीं होगा तो हम कैसे बचेंगे? यानी कि अगर आग लगा दी जाए तो हम उससे बच कर चलेंगे कि मेरे कपड़े में ना लग जाए, हमें जो है ना छू ना ले आग, ठीक है ना। अगर बारिश का बहुत ज़्यादा पानी है उसमें बह ना जाए तो हम बच के चलेंगे, साइड से चलेंगे, ना कि हम उसमें डूब जाएंगे, जाकर नहीं चलेंगे ना हम। तो इसी तरह से बताया गया है कि बचता है और कुछ करता है। डर इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। डर क्या करता है? इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। तो मौत के खौफ से ऐसी चीज़ें इंसान जो है ना खाना छोड़ देता है। जैसे अगर कोई बीमारी लग जाती है, जैसे हमें देखिए ना कि हमें अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो हम कितनी जल्दी परहेज़ करते हैं ना, क्योंकि हमें उसका खौफ होता है कि अगर हम इसे खाएंगे तो हम इसे क्या हम मर जाएंगे। हमें मौत से खौफ रहता है ना, इसीलिए हम बचते हैं उससे, हर चीज़ का परहेज़ करते हैं। लेकिन जो मौत देने वाला है ना, और जो मौत देने वाला है, जिसके पास हमें जाना है, हम उसका खौफ बिल्कुल नहीं करते। हम वो चीज़ें नहीं छोड़ते हैं जो जिस चीज़ को अल्लाह ने मना किया है, ठीक है ना। और हम एक बीमारी से, जो बीमारी है वो भी हमारी ही नफ्स की वजह से, हमारी इसके वजह से वो बीमारियाँ आती हैं। हम अपनी गलतियों को ध्यान नहीं देते हैं और तौबा इस्तगफार नहीं करते, अपनी नफ्सों की वजह से जो भी तकलीफ हमें पहुँचती है, ठीक है ना। तो मौत के खौफ से ऐसी चीज़ें जो है ना इंसान खाना छोड़ देता है जिससे मौत का जो है ना ख़तरा हो। पसंदीदा चीज़, कितनी भी पसंदीदा चीज़ हो, वो छोड़ देता है चीज़ों का इंसान परहेज़ करने लगता है। क्या है? इंसान परहेज़ करें। तो तकवा इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदों का सबब है। तकवा क्या है? इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो तकवा इबादत से पैदा होता है। तकवा किससे पैदा हो? तकवा इबादत से पैदा होता है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। ऐ लोगों, जो अल्लाह की इबादत करता है ना, अल्लाह ताला खुद बखुद उसके दिलों से सारी जो भी अगर गमियाँ हैं, इंसान है ना, हम सब गलतियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के खालिस अल्लाह की नियत से, खाली अल्लाह की मोहब्बत से हम एक अच्छी वाली नमाज ही पढ़ लेते ना चारे का, तो बहुत खुशी और दिल में सुकून भी होता है। अल्लाह जो है ना फिर अपने अंदर से सारी बुराइयों को मिटा देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप नज़र जब दौड़ाएंगे कि पिछली ज़िंदगी में आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, तो आपकी ज़िंदगी से जितनी बुराइयाँ होती हैं अल्लाह ज़रूर मिटा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, ठीक है ना। तो अल्लाह जो है ना ये क्या करता है कि जब हम इबादत करते हैं सच्चे दिल से, खालिस दिल से, तो फिर अल्लाह ताला है ना फिर अंदर की सारी बुराइयों को मिटा देता है। तो इबादत करो, तकवा पैदा होगा। इबादत करो, तकवा पैदा होगा। तकवा आएगा तो क्या होगी? इबादत को दिल चाहेगा, इबादत करने को दिल चाहेगा। मुश्किलात दूर होंगी, अंजाम जो है ना बाखैर होंगे। अंजाम क्या होंगे? अच्छे होंगे, बाखैर होंगे। तो इबादत कैसे करो? कैसे इबादत करनी चाहिए हमें? उस तरीके पर इताअत करो जो
طریقہ اللہ کو پسند ہے، اس طریقے پر اطاعت کرو، یعنی عبادت کرو جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرو، تاکہ تم کیا ہے مشکلات سے بچ سکو، تاکہ ہمارے لیے ہمارا ہی فائدہ، اللہ کو کیا اگر ہم عبادت کریں یا نہ کریں، یا پھر ہم جو چیز بھی ہم اگر کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں اچھا کریں، ہم کریں، اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، وہ تو صرف تقویٰ دیکھتا ہے، وہ تو اندر آپ کے تقویٰ یہی دیکھتا ہے کہ وہ کتنا انسان اپنے مشکل میں کس کا مطلب کیا کرتا ہے، ناشکری تو نہیں کر رہا کہیں میرا بندہ، کہیں یہ تو نہیں بول رہا ہے ساری اپنی نعمتوں کو تو اس نے ایک بھی نہیں گنا، لیکن مشکلات آتی تو ہم کتنی ساری مشکلات کو گن گن کر بتاتے ہیں، ایک ایک چیز بتاتے ہیں، کیا ہمارے پاس جب اچھی چیزیں آتی تو ہم کیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس نعمتوں کا ہم بیان کرتے نہیں کرتے، ہم کرتے ہی نہیں، ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اگر اس کی ایک پریشانی آ جاتی ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، کیا ہے وہی تو ہے جس نے کیا کیا، آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ کیا ہے تم جانتے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، آسمان جو ہے نا آرام دہ جگہ بنا دی۔ انسان کی تکلیف بھی مشکل کام ہے، انسان کی تکلیف بھی مشکل کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام اور بھی ہے، اس سے بڑا کام کیا ہے اور بھی ہے۔ سورۃ النازعات میں آیت نمبر 27 اور 28 میں بتایا جاتا ہے، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، یا آسمان کو اس نے بنایا، کیا ہے، یا آسمان کو ہمیں زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے، یا آسمان کو؟ آسمان سوچے تو ذرا کہ آسمان کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم جہاں دیکھتے ہیں اوپر تو آسمان ہی آسمان دکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اس نے آسمان بنایا اور ہم اس کے ہاتھ بھی نہیں لگا، یعنی لگا سکتے اس کو، کیا ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ آسمانوں اور زمینوں کا جو ہے نا تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا زیادہ بڑا ہے انسانوں کی تخلیق سے، کیا ہے زیادہ بڑی چیز ہے انسانوں کی تخلیق سے، انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے آسمانوں اور آسمان کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنا دیا تمہارے لیے، کیا زمین کو جھولے کی طرح نہیں بنا دیا کہ جس پر تم جو ہے نا چل بھی رہے ہو اور آرام سے سو بھی رہے ہو، ہر کام کر رہے ہو، اور آسمان کو ایک پروٹیکشن نہیں بنا دیا ہے کہ اگر جیسے اگزامپل ہے کہ اگر صبح اٹھے اور آسمان نظر نہ آئے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا ہے دھند نظر آئے تو کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، کالی گھٹا اگر دکھ جائے تو آسمان کے اوپر کیسا محسوس ہوتی ہے۔ تو جیسے رات کو چاند اور تارے نظر نہ آئے تو کالی رات کیسی ڈراؤنی لگتی ہے، رات کو اگر چاند اور تارے نظر آئے تو کیسی رات ڈراؤنی لگتی ہے، کچھ چیزیں بھی نہیں دکھتی، کچھ بھی نہیں مطلب دکھائی دیتا۔ تو کیا ہے تمہارے اوپر ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 7 مضبوط جو ہے نا انتہائی بنائی، یعنی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو ساری چیزیں ہم لوگ سے کیا ہے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ اللہ تمام چیزوں پر جو ہے نا متوجہ فرما رہا ہے کہ تم کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں، کیا ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے نا عبادت کی طرف مائل ہو جائیں۔ آسمان اور زمین کی بلندی کی جگہ ہے، آسمان اور زمین کیا ہے، بلندی کی جگہ ہے، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یہاں مراد بادل ہے، یعنی کہ بادلوں سے پانی برساتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، بادلوں سے پانی برساتا ہے، پھر نکالا پانی کے ذریعے کیا، پھل یعنی کہ فروٹس نکالا، پھر پھلوں کی شکل میں رزق نکالا، یعنی کہ جب ہم ڈھیر ساری اگر کھیتی کر لیتے ہیں پھلوں کی تو اسے ہم بیچنے کے بعد ہم اس سے رزق بھی کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مال آتا ہے اس سے، تو کیا ہے فروٹس ہے، پھر پھلوں کی شکل میں رزق نکالا تمہارے لیے، کیونکہ نہ تم بناؤ
اللہ کے علاوہ کوئی شریک، کیونکہ نہ تم بناؤ کسی کو بھی اللہ کے سوا کوئی شریک، کسی اور کی عبادت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ کیا تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، بارش کس نے بنائی، زمین سے پھل، سارا رزق ہمیں دیا، سب کچھ تو اس نے ہی کیا ہے۔ تو مومن کیا ہے، کافر ہے، مشرک بھی ہو، سب یہی کہتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مطلب ایمان والا ہو، چاہے کافر ہو یا مشرک ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ نہ کسی انسان نے نہیں کیا۔ یہ کیا کہتی ہے، کسی انسان نے کیا، جب سارے کام اس کے ہیں تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، جب سارے کام اس نے کیے ہیں تو عبادت کس کی کرنی چاہیے، اسی کی کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے اگزامپل، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی جو ہے نا اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے، اس کے احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر۔ سب سے پہلا احسان اس نے کیا، پیدائش کی، ہمیں اپنے جسم کے بال کے لیے ہم کیا ہے نا احسان مند ہے، ہم کیا ہے، احسان مند ہے۔ تو یہ جیسے باڈی کا ہر ایک پارٹ جو ہے نا باریکی سے باریک ہے، باریک سے باریک اس نے بنایا ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے جس زمین پر اتارا وہ ایک بستر کی طرح ہے، وہ کیا ہے، ایک بستر کی طرح ہے۔ اب بستر سے آرام ملتا ہے تو نرم ہوتا ہے، تو بستر کیسا ہے، باعث سکون ہوتا ہے۔ تو آسمان ہمارے لیے باعث سکون والی چھت ہے، آسمان اور زمین کو ہمارے لیے سکون بنایا ہے، اور جو ہے نا خوشی یعنی بچھونا اور چھت ہمیں سکون دیتی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہے ہمارے لیے پانی کے ذریعے پھل پیدا کیا، پانی پینے سے سکون ملتا ہے، پھل کھانے سے کیا ہے، سکون ملتا ہے، رزق اور پھر اس سے مال کماتے ہیں تو اور بھی سکون ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا راحت، سکون اور خوشی ہے ہمارے لیے، کیا ہے، راحت ہے، سکون ہے اور خوشی ہے ہماری، تاکہ ہم جو ہے نا شکر اور عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے، علم کے بعد انکار کرنا زیادہ جرم، سب معلوم ہوتے ہوئے اگر ہم شرک کرتے ہیں، کسی اور کو معبود مانتے ہیں، معبود نہیں بھی مانتے تو کسی کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہم سوچ بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے، وہ وَأَنْتُمْ کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی کہ عبادت سے انکار، نماز نہ پڑھنا، اسی رب کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو ہے نا کیا ہے، چھتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے، اسی رب کی کیا ہے، بات نہیں مانتے، ایک دو دن نہیں، ساری زندگی اس کی عبادت کے کیا ہے انکار کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اس انتہائی درجے کی کیا ہے، ناشکری ہے، بے وفائی ہے۔ سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے گروہ کے ٹھیک ہے نا۔ تو گروہ، جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو شیطان کا بن جاتا ہے، جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو شیطان کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنے دل اور جو ہے نا خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم اپنے دل اور خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، احسان بھول جاتے ہیں کہ یہ کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کی بندگی سے بھاگے، وہ لوگ نفس اور شیطان کی جو ہے نا بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے۔ جس نے جو بھی اللہ کی بندگی سے بھاگا اور کیا وہ کس میں پڑ گیا، نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے۔ نفس کے تقاضے کو پانے کے لیے مارے چلتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن کہیں چین نہیں پاتے۔ اللہ کا بندہ بننے میں انسان کو سکون ملتا ہے، مدد ملتی ہے، تقوی ملتا ہے۔ تقوی کا فائدہ اللہ کی مدد اور جنت، اور جب اس سے انکار کرتا ہے تو کیا ہے، نفس اور شیطان کے آگے کھلونا بن جاتا ہے، شیطان کے آگے کیا ہے، کھلونا بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنے دل اور نفس کی بات مانتے ہیں، دکھ اور پریشانی ملتی ہے، کیا ہے، جب اپنے دل اور نفس کی بات مانتے ہیں تو کیا ہے، دکھ اور پریشانی ملتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اصل خوشی جو ہے نا اللہ کی عبادت میں ہے، اس کا غلام بننے میں،
تو دنیا جو ہے نا مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب نہیں دنیا کیا ہے؟ مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، محبوب بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. صرف رب کی ان تینوں کے قابل کیا ہے؟ یعنی کہ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. دوسرا کیا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو یہاں پر الحمدللہ ہم جو ہے نا آج مکمل ہو چکی ہیں 21 اور 22. آپ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیں گا اور اسے اپنی زندگی میں ضرور عمل کیجیے، اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں، ہم کس چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے. تو ہم اپنے جو ہے نا اپنے اوپر ہم ضرور دیکھیں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی، پریشانی آئی ہے تو آخر ہم کون سا ایسا مجھ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی میں سے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.